مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ جب میں اس سے سودا لینے جاتا تو وہ جتنا دینا ہوتا وہ تول کر دیتا اور بعد میں کچھ اوپر زیادہ ڈال دیتا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی۔ ایک دفعہ میں نے یہ بات والد صاحب کو بتائی تو والد صاحب نے کہا، بچے، جو وہ اوپر کچھ زیادہ ڈال کر دیتا ہے یہ اس کی محبت ہے، یہ اپنی محبت کا حق ادا کرتا ہے۔ وہ بچپن کی بات آج یاد آئی ہے کہ اگر ایک بندہ جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہے وہ اپنی شان سے زیادہ دے دیتا ہے، اور اگر بندے کا اس اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کا تعلق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی توقعات سے بڑھ کر عطا کر دیتے ہیں۔ شکر کی عبادت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا کتابوں میں سب سے عظیم اور محبوب کتاب قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سورۃ فاتحہ سے شروع فرمایا اور سورۃ فاتحہ کو الحمدللہ کے الفاظ سے شروع کیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے اور سورۃ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ ہے۔ آخر کچھ تو بات ہے جو شکر کو اتنی اہمیت سے بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے کہ اس سورت کو نہ صرف ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں خدا کی حمد و تعریف ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ شکر کی اہمیت، جنت میں کوئی عبادت بھی نہیں ہوگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب عبادتیں ختم ہو جائیں گی، صرف عیش و عشرت ہوگی، لیکن ایک عبادت وہاں بھی رہے گی، یعنی شکر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کے منہ سے ہر وقت حمد جاری رہے گی۔ جس طرح دنیا میں بغیر کسی ارادے اور محنت کے سانس جاری رہتا ہے، اسی طرح جنت میں بلا اختیار حمد جاری رہے گی۔ شکر کی عادت اور اس کے مواقع، صبح سے شام تک سینکڑوں کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی، صحت بالکل ٹھیک ہے تو کہہ دیا الحمدللہ۔ گھر والوں کو دیکھا کہ وہ بھی سب تندرست ہیں تو چپکے سے کہہ دیا الحمدللہ۔ نماز کو گئے، جماعت مل گئی، الحمدللہ۔ صبح وقت پر ناشتہ مل گیا، الحمدللہ۔ کام پر جانے لگے، خطرہ ہے کہ دیر نہ ہو جائے مگر صحیح وقت پر کام پر پہنچ گئے، الحمدللہ۔ بس میں جانے کو خطرہ ہے، بس ملے یا نہ ملے، مل گئی، الحمدللہ۔ واپس آنے پر اہل خانہ کو حشاش بشاش دیکھا کہ الحمدللہ۔ غرض جو کام بھی چھوٹا ہو یا بڑا، طبیعت کے موافق ہو جائے یا کوئی دعا قبول ہو جائے، جس بات سے بھی دل کو لذت و مسرت حاصل ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر دل اور زبان سے ادا کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اس کام میں نہ وقت لگتا ہے نہ مال خرچ ہوتا ہے۔ شکر گزار بیوی، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحم اللہ علیہ فرماتی ہیں، میری ایک عزیز کرنل صاحب نے بتایا کہ ہم دونوں میاں بیوی 4 بجے اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر میں تو لیٹ جاتا ہوں اور 8 بجے اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میری گھر والی جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہے۔ اس کا یہ ہمیشہ سے معمول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے اسے کہا کہ تو کیا مانگتی رہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کچھ بھی نہیں مانگتی، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سراپا شکر بنا دے، آمین۔